السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یورپ کی سرزمین پر کبھی ایسا وقت تھا جب اندھیروں میں ڈوبا ہوا یورپ روشنی مانگنے کے لیے ایک ملک کی طرف دیکھتا تھا، اور وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ اندلس تھا۔ یہاں گلیوں میں چراغ جلتے تھے، جہاں لائبریریوں میں لاکھوں کتابیں تھیں، یہاں سائنس، فلسفہ اور فنون عروج پر تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب کیسے شروع ہوا اور پھر کیوں ختم ہو گیا؟ آئیے چلتے ہیں سن 711 عیسوی کی طرف۔ بحیرہ روم کی موجیں شور مچا رہی تھی۔ طارق بن زیاد ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ اسپین کے ساحل پر اترتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کشتیوں کو جلا دیا اور سپاہیوں سے کہا، آگے دشمن ہے، پیچھے آگ ہے، اب راستہ صرف ایک ہے، یا فتح یا شہادت۔ یہ چند ہزار مسلمان سپاہی تھے، لیکن ایمان کی طاقت سے انہوں نے راجہ رودریک کو شکست دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اندلس کی اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ خلافت دمشق زوال پذیر ہوئی، بنو امیہ کے شہزادے قتل ہوئے، مگر ایک نوجوان شہزادہ عبد الرحمن الداخل زندہ بچ گیا۔ طویل سفر کے بعد وہ اندلس پہنچا۔ انہوں نے قرطبہ کو دارالحکومت بنایا، امن قائم کیا، انصاف رائج کیا اور اندلس کو ایک منظم سلطنت میں بدل دیا۔ یہ اندلس کی پہلی مضبوط بنیاد تھی۔ یہ وقت تھا جب قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ دنیا کے سب سے بڑے اور ترقی یافتہ شہر تھے۔ قرطبہ میں 300 سے زیادہ عوامی حمام، پکی سڑکیں اور روشنی کے لیے چراغ تھے۔ جب باقی یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں کی لائبریریوں میں لاکھوں کتابیں موجود تھی۔ جب یورپ میں ایک گاؤں میں شاید ایک ہی پادری پڑھا لکھا ہوتا تھا، اندلس کے علماء نے فلسفہ، سائنس، طب، ریاضی اور فلکیات میں حیرت انگیز کام کیا۔ مثال کے طور پر مشہور شخصیات ابن راشد فلسفی، جس کے خیالات نے یورپ کے نشأت ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ الزہراوی سرجری کے باب، اس کی کتاب تصریف 500 سال تک یورپی یونیورسٹی میں پڑھائی گئی۔ ابن حزم فقیہ اور ادیب، ابن خلدون تاریخ اور عمرانیات کا بانی۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے طلباء اندلس آ کر تعلیم حاصل کرتے اور پھر واپس جا کر اپنے ممالک میں علم پھیلاتے۔ اندلس صرف علم و سائنس کا نہیں بلکہ فنون اور تہذیب کا بھی مرکز تھا۔ مسجد قرطبہ اپنے شاندار محرابوں کے ساتھ آج بھی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ الحمراء محل غرناطہ میں آج بھی کھڑا ہے، جس کی دیواروں پر لکھا ہے، وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ اندلس میں شاعری، موسیقی، باغات اور فواروں نے اسلامی اور یورپی تہذیب کو یکجا کیا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں اسلام نے نہ صرف علم دیا بلکہ خوبصورتی اور تہذیب بھی عطا کی۔ مگر ہر عروج کے ساتھ ایک زوال بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے علم چھوڑ دیا، عیش و عشرت میں پڑ گئے اور سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ آپس میں لڑنے لگے۔ اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ دوسری طرف عیسائی مملکتیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو توڑ کر ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اندلس کے بڑے شہر ایک ایک کر کے ان کے قبضے میں آتے گئے۔ آخرکار 1492 عیسوی میں آیا۔ غرناطہ مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا۔ ابو عبداللہ آخری حکمران تھے۔ جب وہ شکست کھا گئے اور غرناطہ عیسائی حکمرانوں کے حوالے کیا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنے محل کی طرف آخری نظر ڈالی اور رونے لگے۔ اس کی ماں نے کہا، جس ملک کی حفاظت مردوں کی طرح نہ کر سکی، اب عورتوں کی طرح اس پر رو کیوں رہے ہو؟ غرناطہ کے بعد اندلس میں مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اندلس کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، علم، اتحاد اور انصاف کسی قوم کو عروج دیتے ہیں، اور جہالت، نا اتفاقی اور غفلت قوم کو زوال کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ آج بھی اسپین کی سرزمین پر مسجد قرطبہ اور الحمراء محل کھڑے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں کہ جہاں کبھی وہ وقت بھی تھا جب مسلمان دنیا کے استاد تھے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اندلس کی تاریخ سے سبق سیکھیں گے یا پھر وہی غلطیاں دہرا کر تاریخ کو ہمیں بری طرح یاد کرنے کا موقع دیں گے؟ امید کرتے ہیں آپ کو معلومات پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔